خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 15 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دتا خیل میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک، 4 افغان شامل۔ ہلاک دہشت گردوں میں خارجی ونگ کمانڈر عالم محسود شامل۔ متعدد علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری، عزم استحکام کے تحت کارروائیاں تیز۔ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان۔ صدر مملکت نے خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا دہشت گردوں کا خاتمہ قومی اتفاق سے جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان، کولاچی اور شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن کی تعریف کی۔ فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد ہلاک، سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر زور۔ کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ کی سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر مبارکباد۔ سندھ حکومت دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام مہم کی حمایت کرتی ہے۔ اپنے پیغام میں مراد علی شاہ نے کہا قوم اپنی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ صلاحیت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان کے محافظ ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری حد تک لڑیں گے۔ غزہ منصوبے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ مقصد اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلا، فلسطینیوں کا قتل عام روکنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا خیر مقدم کر دیا۔ عاصم افتخار کے سلامتی کونسل میں خطاب، امن معاہدے کو قابل تعریف قرار دے دیا۔ کہا غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا کی ضرورت پر پاکستان کا واضح موقف ہے۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست چاہتے ہیں، دارالحکومت القدس ہو۔ سلامتی کونسل میں ٹرمپ کا غزہ منصوبہ منظور، 14 ووٹ حق میں، مخالفت میں نہیں۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی مندوب نے مسلم ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کی تعیناتی، عبوری حکومت کے نکات شامل۔ امریکی مندوب نے کہا آج تاریخی تعمیری اہم قرارداد منظور ہوئی۔ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل میں پاکستان، مصر، قطر، اردن، سعودی عرب، UAE، ترکیہ، انڈونیشیا سے اظہار تشکر کیا۔ حماس اور فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے ٹرمپ کی غزہ منصوبے کی قرارداد مسترد کر دی۔ حماس نے موقف اپنایا، قرارداد فلسطینی فیصلہ سازی پر بیرونی کنٹرول کی راہ ہموار کرے گی۔ غزہ کی حکومت اور تعمیر نو غیر ملکی سرپرستی میں چلی جائے گی۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کا کہنا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی غیر ملکی مداخلت ہوگی۔ انسانی امداد اقوام متحدہ کی زیر نگرانی فلسطینی اداروں کے ذریعے ہونی چاہیے۔ غزہ کو غیر مسلح کرنے کی مخالفت، جنگ بندی اور امن فورسز کی شمولیت کا مطالبہ۔ آزاد جموں کشمیر میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کو 36 ووٹ ملے۔ قرارداد کے حق میں 36 ووٹ جبکہ 2 مخالفت میں آئے۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں جبکہ موجودہ اسمبلی کے 4تھے وزیر اعظم بن گئے۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی زیر صدارت آزاد کشمیر اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش۔ تحریک کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم ممتاز راٹھور کی حلف برداری آج ہو گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی شرکت متوقع۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نئے وزیر اعظم سے حلف لیں گے۔ پیپلز پارٹی کی فتح کشمیری عوام کی حقیقی جیت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ کہا کشمیری عوام نے ترقی، امن اور استحکام کو ترجیح دی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ کشمیر کے حقوق کی ترجمان رہی۔ پیپلز پارٹی کی فتح آزاد کشمیر میں سیاسی آزادی اور عوامی ترجیحات کا مظہر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ صدر زرداری مختلف سیاسی سماجی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت کے دورے کا مقصد مختلف امور پر تبادلہ خیال، شہری اور سیاسی حلقوں سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ دورے کے دوران اہم ملاقات اور مشاورت کے سیشنز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران سرکاری محکموں سے تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کی میعاد 14 فروری 2021 کو مکمل ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن میعاد ختم ہونے کے بعد 120 دن میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ 2021 کے بعد سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے انتظامی مشینری متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ریٹرننگ، اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران سرکاری محکموں سے تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کی میعاد 14 فروری 2021 کو مکمل ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن میعاد ختم ہونے کے 120 دن میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ بچوں کے خلاف جرائم کے جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ بچے میری ریڈ لائن ہیں، سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی پنجاب میں قائم کر دیا ہے۔ ورچوئل سینٹر نے ہزاروں بچھڑے ہوئے بچوں اور بزرگوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ جوڑ دیا۔ پنجاب میں کسی بچے کے لاپتہ ہونے کی صورت میں فوری رابطہ ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی سے کریں۔ سندھ رینجرز کی کارروائی، ڈاکس کالونی کی ماڑی سے خطرناک ملزم اسماعیل گرفتار ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ منشیات برآمد۔ رینجرز 4 عدد 30 بور پسٹل، 2 کھلے ہوئے پسٹل، 11 میگزین اور 160 راؤنڈ ایمونیشن برآمد۔ 760 گرام ہیش، 398 گرام آئس، 82 گرام ہیروئن، موبائل فون نقدی قبضے میں۔ برآمد پسٹل میں سے ایک قتل میں استعمال ہوا۔ ملزم کا دریا دم خیل سے اسلحہ لانے کا اعتراف۔ ملزم پولیس کے حوالے۔ رینجرز کی عوام سے جرائم پیش عناصر کی اطلاع دینے کی اپیل۔ امریکہ سعودی عرب کو F-35 لڑاکا طیارے فروخت کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا سعودی عرب کے 48 F-35 طیارے خریدنے کی خواہش۔ مالیت کئی ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان آج وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ دفاع، AI اور سویلین نیوکلیئر پروگرام پر اہم بات چیت متوقع۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ جرائم زدہ شہروں میں فوج بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر رہے ہیں۔ یوکرین اور فرانس کے درمیان اہم دفاعی معاہدہ، زیلنسکی نے دستخط کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس معاہدے کے تحت یوکرین 10 برس میں 100 رافیل طیارے، ڈرونز، ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹمز خریدے گا۔ صدر زیلنسکی نے پیرس میں فرانسیسی صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے معاہدے کو تاریخی قرار دیا۔ کہا یہ معاہدہ یوکرین کی طویل المدت سیکیورٹی مضبوط کرے گا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کا نیا مرحلہ ہے۔ معاہدے میں گائیڈڈ میزائل، انٹرسیپٹر، جدید فضائی نظام شامل ہے۔ پہلی کھیپ کی ترسیل اگلے 3 برسوں میں شروع ہوگی۔ ایران نے بھارتی شہریوں کے لیے ویزا فری انٹری بند کر دی۔ بھارت اور ایران کے درمیان سفری قواعد میں بڑی تبدیلی۔ ایرانی حکومت نے بھارتی شہریوں کو دی جانے والی ون وے ویزا فری سہولت معطل کر دی ہے۔ متعدد بھارتی شہریوں کو جھوٹے ملازمت وعدوں پر ایران بلا کر اغوا کیے جانے کے واقعات سامنے آئے۔ ایرانی حکومت نے ویزا فری سہولت 22 نومبر سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 22 نومبر سے بھارتی شہریوں کے لیے ایران میں داخلہ صرف پیشگی ویزا پر ممکن۔ بھارتی پاسپورٹ ہولڈرز ایران سے ٹرانزٹ کے لیے بھی پہلے ویزا حاصل کریں گے۔ دبئی ایئر شو میں JF-17 تھنڈر کی دھوم۔ پاکستانی اماراتی طیاروں کی مشترکہ پرواز نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ فضا مسلسل رنگا رنگ کرتبوں سے گونجتی رہی۔ پاکستانی فضائیہ کی کامیابی کا جادو مئی کے مارکے کے بعد دبئی ایئر شو میں بھی دکھائی دیا۔ متعدد ملکی غیر ملکی شرکاء سب سے لالی پرچم تلے پاکستانی طیاروں کو دیکھ کر خوب تصویر بنواتے رہے۔ 5 روزہ ایئر شو 25 نومبر تک جاری رہے گا۔ بھارتی فضائیہ کو ایک بار پھر عالمی سطح پر جنگ ہسائی کا سامنا۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی طیارے
तेजाज का ऑयल लीक हो गया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय फजाइया के एहलकार तेजाज से लीक ऑयल को शॉपिंग बैग्स में भरते रहे। तैयारे से तेल लीक होने पर बैग्स लगाकर रिसाव रोकना पड़ा। मल्टी रोल फाइटर जहाज तेजाज को भारत ने बड़े दावे के साथ दुबई एयर शो में भेजा था। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने भी खूब मजाक उड़ाया। लिखा, भारत का जंगी तैयारा शॉपिंग बैग्स के सहारे पर खड़ा है। 3 मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज की ट्रॉफी की शानदार रूनुमाई। सीरीज का पहला मैच आज पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। पाकिस्तान श्रीलंका जिम्बाब्वे एक्शन में नजर आएंगे। सीरीज 18 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। कौमी टीम की हालिया कारकर्दगी हौसला अफजा है और ये सीरीज T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का बेहतरीन मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉर्वे ने 28 बरस बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने मेजबान इटली को 4-1 से शिकस्त दी। मैच के इब्तदाई लम्हात में इटली ने 1 गोल की बढ़तरी हासिल की। दूसरे हाफ में नॉर्वे ने मैच का नक्शा बदल दिया। 4 गोल स्कोर किए। अंटोनियो नोसा और एर्लिंग हॉलैंड की शानदार कारकर्दगी। मुसलसल हमले किए। नॉर्वे भर में जश्न, शहजादा, शहजादी और हजारों शायकीन मिलान के स्टेडियम में मौजूद थे। अपनी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का भरपूर हौसला बढ़ाया। और मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के कई इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द और खुश्क। बलाई इजला में जसवी अबरालूद। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, डियाई खान में सुबह रात धुंध बरकरार। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क। कोयटा में दर्जा हरारत 1, कलात में दर्जा हरारत 1, योग में 6 डिग्री। सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।